الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث إلی کافة الناس وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ صدق اللہ العظیم۔ تمام مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اسی کے کرم اور اس کے احسان سے آج ہم سورۃ القاریہ، سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ قاریہ میں قیامت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ۔ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ ما القاریہ، کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے دانوں کی طرح ہو جائیں گے، پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، فراش۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک دہکتی ہوئی آگ۔ اس کے بعد سورۃ تکاثر ہے، یہ مکی سورت ہے اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ تکاثر کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے بڑھنا۔ اب یہ ایک ایسا ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک دنیا کے اندر ہر فرد کے دل میں جو ایک چیز ہے، ایک جو کیفیت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے، وہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں وہ چیز مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ دیکھیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یعنی دنیا سمیٹنے کی دھن میں لگ کر تم آخرت کو بھولے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 ہونی چاہیے، اس کے پاس چھوٹا گھر ہے تو میرے پاس بڑا ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس یوں ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے سے بڑھنا، اس کے پاس اتنا رقبہ ہے تو میرا رقبہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنے پلاٹ ہے، میرے پلاٹ اس سے زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ کیفیت، یہ جو ایک دوسرے سے بڑھنے کی جو یہ ایک ہوس ہے، یہ کب تک رہتی ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں چاہیے۔ سوف تعلمون، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا، پھر سن لو، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، یہ رویہ جو ہے یہ نہیں چاہیے۔ سوف تعلمون، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے انہیں بھی دوزخ دکھائی جائے گی تاکہ انہیں جنت کی صحیح قدر معلوم ہو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ،
پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا، یعنی دنیا کی نعمتیں جو میسر تھیں ان پر اللہ کا شکر کیسے ادا کیا اور ان کی کس طرح فرما برداری کی۔ اللہ تعالی ہمیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین میں اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اللہ توفیق دیں، اور ہمیں دنیا اور جس کی یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا جس چیز میں اس کی مذمت کی گئی اس سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں سورۃ العصر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، یعنی زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور نیک عمل سے محروم ہوتے ہیں وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ ایسی بہت سی قوموں کو دنیا ہی میں آسمانی عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر خبردار کرتے رہے ہیں کہ اگر ایمان اور نیک اعمال کی روش اختیار نہ کی تو آخرت میں بڑا سخت عذاب انسان کا منتظر ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں وہ کون ہیں؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود نیک بن جانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اپنے اپنے اثر رسوخ کے دائرے میں دوسروں کو حق بات اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی یعنی گزرا کہ صبر جو ہے قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی دلی خواہشات اسے کسی فریضے کی ادائیگی سے روک رہی ہوں یا کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہوں، اس وقت ان خواہشات کو کچلا جائے۔ جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے، ہاں تقدیر کا شکوہ کیے بغیر اس ناگوار چیز کا تدارک کی جائز تدابیر کرنا صبر کے خلاف نہیں۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ، یہ صورت جو ہے مکی ہے، اس میں 9 آیتیں، اور اس میں ایسی معاشرتی خرابی کا تذکرہ ہے، اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو میرے خیال میں ہمارے گھر جو ہیں یہ جنت بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں، ہمارے جو فیملیز ہیں، ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں، اور جو معاشرتی جہاں پر ہماری اجتماعی شکلیں ہیں وہ بڑی جنت نظیر بن جائیں گی، ہمیں امن مل جائے گا، سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا۔ دیکھیں جو چیزیں ہمیں بالکل تباہ کرتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں، دیکھیے اس صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ پیٹھ پیچھے کسی کا عیب بیان کرنا غیبت ہے، جس کو سورۃ حجرات میں بھی پڑھیں گے، اور اس میں نہایت گھناؤنا گناہ اس کو قرار دیا ہے۔ اور کسی کے منہ پر تانے دینا جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں عام معاشرتی مزاج میں۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ جائز طریقے سے مال حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایسی محبت کہ ہر وقت انسان اسی کی گنتی میں لگا رہے اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اور جب کسی شخص پر مال کی محبت اس طرح سوار ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہر مشکل اسی مال کے ذریعے آسان ہوگی، اور موت سے غافل ہو کر اور دنیا داری کے منصوبے اس طرح بناتا رہتا ہے جیسے یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، یہ کیفیت نہیں چاہیے، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینک دیا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے۔
نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی، انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ بچائے، دوزخ میں آگ کے شعلے لمبے چوڑے ستونوں کی شکل میں ہوں گے اور چاروں طرف سے دوزخیوں کو اس طرح گھیر لیں گے کہ باہر نکلنے کا راستہ بند ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کے اندر اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نہ تو غیبت کرنے والے ہوں اور نہ ہی منہ پر طعنہ دینے والے ہوں، لیکن یہ جن کے اندر عادت بن چکی ہے، آج اگر وہ پکی توبہ کریں اور کچھ لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ جب وہ اس طرح کا کام کرنے لگیں تو وہ ان کو تھوڑا سا ریمائنڈر کرائیں، ان کو یاد دلوائیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ اگر ان کے اندر اصلاح کی نیت ہوئی اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی سچی نیت ہوئی تو یہ گناہ ان سے چھوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کلام قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرنے، اور اپنے جو عزیز و اقربات جو ہمارے اس میں ملوث ہیں ان گناہوں کے اندر، ان کو بچانے کے لیے کہ دنیا کے اندر ہم ان کو ادنیٰ سے نقصان بھی نہیں پہنچنے دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا چلتے چلتے آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے۔ اس لیے آج ہم ان کی فکر کریں، آج ہم ان کو اس طرح کے قرآن کے حلقوں میں جوڑیں تاکہ وہ کس طرح سنیں سمجھیں، اور جب وہ قرآن کو سمجھیں گے، دین کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ وہ خیر کے راستے کی طرف بڑھیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔